السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 یعنی 50 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد، ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ پھر ان سے پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کچھ باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے ان میں غور کرنے کی بڑی گنجائش موجود ہے، اور ہمیں اس پہ غور کرنا بھی چاہیے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو، یعنی مسلمانوں سے کہہ دو، دنیا سے کہہ دو کہ میرے پاس، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی کہ کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے نہیں ہیں اور میں وہ بانٹنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا ہوں کہ تم کو سب کو سونے چاندی ہیرے جواہرات کی دولت سے مال مال کر دوں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات اہم یہ فرمائی گئی ہے کہ میں ان سے کہہ دو کہ میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا۔ یہ بھی بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو علم دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہی وہ بیان کرتے ہیں، وہ خود سے کوئی غیب کا علم نہیں رکھتے، اور یہ بوانگ دہل کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ ان سے کہہ دو کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ چوتھی بات یہ گئی ہے کہ میں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی ہے، یعنی ان میں سے کوئی بات نہیں ہے کہ میں فرشتہ ہوں یا میں غیب کا علم جانتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور میں اس کی پیروی کرتا ہوں، اسی کو فالو کرتا ہوں، اس وحی کو جو اللہ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر آخر میں یہ اپیل کی گئی ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور حقیقت ہے کہ انسان کو کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں دعوت دی کہ غور کریں، سمجھیں، عقل سے کام لیں۔ اس کی مختصر وضاحت مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب نے بھی ایک نوٹ میں کی ہے، سماعت فرمائیے۔ مطلب یہ ہے کہ میں جن حقیقتوں کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کا میں نے مشاہدہ کیا ہے، وہ براہ راست میرے تجربے میں آئی ہیں، مجھے وحی کے ذریعے سے ان کا ٹھیک ٹھیک علم دیا گیا ہے، ان کے بارے میں میری شہادت آنکھوں دیکھی شہادت ہے، بخلاف اس کے تم ان حقیقتوں سے اندھے ہو، تم ان بارے میں جو خیالات رکھتے ہو وہ تو قیاس و گمان پر مبنی ہے یا محض اندھی تقلید پر، لہٰذا میرے اور تمہارے درمیان بینا اور نابینا کا سا فرق ہے، اور اسی اعتبار سے مجھے تم پر فوقیت حاصل ہے، نہ اس اعتبار سے کہ میرے پاس کوئی خدائی خزانے ہیں یا میں علم غیب رکھتا ہوں یا انسانی کمزوریوں سے قطعی مبرہ ہوں۔ یہی وہ باتیں ہیں، یہی وہ حقیقتیں ہیں جس کی جو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بوانگ دہل اس بات کا اعلان کرو، اور ہمیں ان بات پر غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر طرف آتی ہے، اور وہ جو ہدایت ہمیں پیش کر رہے ہیں، ہمیں اسی کو فالو کرنا ہے، اسی کو سمجھنا ہے، اور ان باتوں پر نہیں جانا ہے، اور ان باتوں سے رک جانا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بوانگ دہل واضح اعلان کر دیے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا کرے، ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور قرآن سے زیادہ واضح بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔
وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.